بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 24 جنوری بروز اتوار ہم بات کریں گے کھوکھر پیلس کی جو مسمار کیا جا رہا ہے اور جو آپریشن چل رہا ہے اس کی تازہ ترین صورتحال کا آنکھوں دیکھا احوال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جو اس وقت وہاں پر صورتحال تھی اور اس میں چند تصاویر تو ہم نے اپنے جو تھم نیل ہے اس کے اوپر لگائی ہیں۔ اس وقت جو آپریشن ہے وہ کافی حد تک مکمل ہو چکا ہے اور اب وہ جو کاغذی کارروائی ہے اور جو پراپرٹی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ چاروں طرف سے جو ہے پنجاب حکومت کی طرف سے جو پراپرٹی کو سیل کرنے کی جو ہے وہ نشانات لگا دیے گئے ہیں، بورڈز اویزہ دیے گئے ہیں کہ یہ پراپرٹی پنجاب حکومت کی ملکیت ہے۔ وہاں پر جو حالات تھے اور وہاں پر جو صورتحال تھی، ایک بات تو آپ یہ ذہن نشین رکھیں کہ آج نون لیگ کو دھچکا جو لگا ہے اور اس کے اوپر جو مریم نواز بھڑکی ہیں اور مریم نواز نے جو ریاکشن دیا اور میڈیا سے جو بات کی ہے، پھر خواجہ سعد رفیق وہاں پر موجود تھے، رانا ثناءاللہ وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے جو وہاں پر بات کی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، یہ جو 38 کنال اراضی تھی اس میں کھوکھر پیلس کا بھی حصہ تھا اور دو بھانجے ہیں جو سیف الملوک کھوکھر کے، ان کا گھر تھا، وہ ٹوٹل گھر جو ہے وہ مسمار کر دیا گیا۔ ایک پلازا انہوں نے بنایا ہوا تھا، ایک بہت بڑا پلازا تھا 2 کنال پر، اس پلازے کو بھی گرا دیا گیا ہے اور ایک سیف مارکیٹ کے نام سے انہوں نے ایک مارکیٹ قائم کی ہوئی تھی، وہ بھی گرا دی گئی ہے۔ آج کا جو آپریشن ہے یہ اتنا کامیاب آپریشن ہے، اگر آپ لوگ جو ہے اگر دیکھیں کہ وہاں اہل علاقہ کتنے خوش ہیں اور وہ کتنے زیادہ ان کو آج ریاست کی رٹ نظر آ رہی تھی کہ ہاں ریاست جو کہتی ہے وہ کر کے دکھاتی ہے اور ریاست نے اپنی جو ہے وہ ذمہ داری نبھائی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج عثمان بزدار کو اور CCPO غلام محمود ڈوگر کو سلام پیش کیا جا رہا ہے عوام کی طرف سے، جیسے شہباز گل نے بھی مبارکباد پیش کی ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو، جو آج ایک انہوں نے بڑا ایک پری پلان جو ہے وہ آپریشن کیا ہے، ان کو جو ہے وہ سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ نون لیگ کے ایک تو کارکنان انہوں نے آج صبح مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس بھی کی تھی اور کارکنان کو بلایا تھا، سوائے چند 100 کارکنان کے، اور وہ چند 100 بھی ملازمین ہیں کھوکھر پیلس کے اور کھوکھر برادران کے، اور جو انہوں نے مختلف قبضوں پر لوگوں کو بٹھایا ہوتا ہے وہ لوگ تھے، عام لوگ بھی نہیں آئے۔ دوسری طرف کیا ہے کہ جو پولیس ہے، پولیس نے ایسا ان کو ٹف ٹائم دیا کہ ان کو اس پورا وہ جو ایریا تھا، وہ جو علاقہ تھا، اس کے قریب تک بھی آنے کی اجازت نہ دی، اور پہلے انہوں نے پتھراؤ وغیرہ بھی کیا جو نون لیگ کے کارکنان تھے، لیکن جب ان کا جواب دیا گیا پولیس کی طرف سے تو اس کے بعد وہ بکھر گئے اور پھر سارا دن ان کے قائدین آتے رہے وہاں پر، میڈیا سے گفتگو کرتے رہے، لیکن کسی کو بھی اتنی جرأت نہ ہوئی کہ وہ اس سارے معاملے کو رکوا سکے۔ مریم نواز کی طرف سے جو ٹویٹ کیا گیا ہے، مریم نواز نے یہ کہا ہے کہ ایک قانون طاقتور کے لیے اور ہے، اور جو بنی گالہ کے محلات اور نجائز محلات ہیں ان کو قانونی بنا دیتا ہے، جبکہ ہمارے جو قائدین ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ دوسرا قانون مخالفین کے لیے جس کے شر سے اپوزیشن کے گھر بھی محفوظ نہیں ہیں۔ نواز شریف کے ساتھ وفا کے جرم میں انتقام کا نشانہ بننے والے ساتھیوں کو سلام پیش کرتی ہوں، یہ کہنا ہے مریم نواز کا۔ مریم نواز نے کھوکھر پیلس پر انتظامیہ کے آپریشن کے خلاف جو ہے وہ ٹویٹ بھی کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ نواز شریف کے ساتھ وفا کے جرم میں انتقام کا نشانہ بننے والے سب ساتھیوں کو میں سلام پیش کرتی ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کھوکھر برادران جماعت کا بہت بڑا سرمایہ ہیں، ظلم و انتقام کا سامنا کیا مگر نہ پیچھے ہٹے، نہ ہی نواز شریف سے بے وفائی کی، شاباش۔ یہ مریم نواز کہہ رہی ہیں بھئی جو انہوں نے 38 جو کنال زمین ہے اس کے اوپر غیر قانونی قبضہ کیا ہوا تھا، جو سرکاری زمین تھی جس کے اوپر قبضہ کر کے وہ بیٹھے تھے، اس کے اوپر ہمارے نام نہاد جمہوری پارٹی کی جمہوری لیڈر جو ہے وہ شاباش دے رہی ہیں کہ آپ نے بڑا کارنامہ کیا تھا اور اب اگلوں نے آ کے جوتے مار کے آپ کو وہاں سے نکال دیا، اور وہ پوری جو پراپرٹی ہے وہ ساری کی ساری، کوئی یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ جوہر ٹاؤن ایوب چوک کے ساتھ کا جو اتنا قیمتی ایریا ہے وہاں 38 کنال سرکاری زمین پر جو ہے وہ انہوں نے اتنا بڑے اپنا ایک نظام بنایا ہوا تھا، انہوں نے محلات بنائے ہوئے تھے، انہوں نے مارکیٹیں بنائی ہوئی تھیں،
اور جو اب ان کو سلام پیش کرنا چاہیے تھا عثمان بزار کو یا سی سی پی او کو یا وزیر اعظم کو، کہ جنہوں نے اب وہ 38 کنال ان ظالموں سے چھڑوا کر اب وہاں پر مظلوموں کے لیے جو ہے وہ کوئی یتیموں کے لیے کوئی وہاں پر پروجیکٹ آ سکتا ہے، وہاں پر کوئی بچیوں کے اسکول بن سکتے ہیں، وہاں پر کوئی یونیورسٹی بن سکتی ہے، وہاں پر کوئی ادارہ بن سکتا ہے، وہاں پر جو عمران خان کا جو ہے وہ احساس پروگرام ہے اس کے تحت کوئی بڑا اچھا جو ہے وہ بڑی اچھی مقصد کے لیے وہ استعمال ہو سکتی ہے جو انہوں نے کیا۔ اور یہ شاباش دے رہی ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اتنا عرصہ، اور کیونکہ نوازا انہوں نے تھا، نواز شریف کے ساتھ وفا کیوں نہ کرتے؟ نواز شریف نے جن کو 38 کنال تو صرف جوہر ٹاؤن میں دیے اور باقی جو پورے ملک میں انہوں نے قبضے کیے ہیں وہ الگ ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ ہر ظلم کا حساب ہوگا، اور کھوکھر برادران جماعت کا بہت بڑا سرمایہ ہیں اور جو ان کے ساتھ کیا گیا ہے میں اس کی مذمت کرتی ہوں۔ خواجہ سعد رفیق بھی وہاں پر موجود تھے۔ ایک تو مریم نواز کو میں یہ ضرور پیغام دینا چاہوں گا کہ جب آپ کے پاپا اور آپ کے چچا اور آپ کے کزن حمزہ شہباز اور آپ کے رائٹ ہینڈ رانا ثناء اللہ اور آپ کے لیفٹ ہینڈ خواجہ سعد رفیق اور یہ جو پورا گینگ ہے اور پھر مشتاق سکھیرا، انہوں نے صرف ایک بیریئر ہٹانے کے لیے وہاں پر 14 لوگوں کو گولیاں ماری تھی، 14 لوگوں کو شہید کیا تھا اور 100 لوگوں کو ڈائریکٹ گولیاں مار کے انہوں نے ڈسیبل کر دیا تھا اور اپاہج کر دیا تھا۔ ابھی وہ ٹائم گزرا نہیں ہے اور یہ حالات ہیں اور اللہ کا نظام ہے، یہ ساری چیزیں آنکھوں کے سامنے آتی ہیں۔ آج آپ کے محلات کو گرایا گیا ہے، کوئی سوچ نہیں سکتا کہ لاہور میں کھوکھر برادران یا کھوکھر پیلس کو کوئی ہلائے گا یا ان کی جو پراپرٹی جن پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے کوئی ان سے واگزار کروا لے گا۔ عدالتی نظام ان کا، بڑے بڑے وکلاء ان کے، بڑے بڑے بیوروکریٹس ابھی بھی ان کے بیٹھے ہیں، ساری چیزوں کے باوجود ان کو ایک لمحے کا بھی جو ہے وہ اتنی ان کو نہیں ملی، مہلت نہیں ملی کہ وہ آج کوئی اس وہاں فساد کروا سکتے یا اس جو ان کے خلاف اتنا بڑا آپریشن ہو رہا تھا اس سے وہ بچ سکتے۔ اب مریم نواز کو اگر یہ انتقام نظر آتا ہے یا مریم نواز کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے تو ان کو ضرور سوچنا ہوگا کہ جو آپ نے کیا تھا اور جو آپ کے بڑوں نے کیا تھا، کاش کبھی اس کے اوپر بھی آپ ایک جملہ بولیں کہ آپ کہتے ہیں کہ سیاسی انتقام کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، گھروں پہ کون حملہ کرتا ہے؟ وہاں تو آپ نے ایک بیریئر اٹھانے کے لیے 14 لوگوں کا قتل کروا دیا تھا، 100 کے قریب لوگوں کو آپ نے جو ہے وہ زندگی اور موت کے درمیان چھوڑ دیا تھا، اور آپ آج جمہوریت سمجھا رہی ہیں اور آج آپ سیاسی انتقام سمجھا رہی ہیں۔ وہاں پہ حالت خواجہ سعد رفیق کی دیکھنے والی تھی۔ خواجہ سعد رفیق جب وہاں پر پہنچے اور خواجہ سعد رفیق نے جو وہاں پر تقریر کی ہے اور خواجہ سعد رفیق نے یہ کہا ہے کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے عمران خان، اتنا کرو جتنا سنبھال سکو، جو ظلم آپ نے اٹھایا ہوا ہے، جو زیادتی آپ کر رہے ہیں، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، یہ وقت ہمیشہ ایسے نہیں رہے گا، آپ کے خلاف ہم وہ کام کریں گے کہ آپ کے جو بنی گالہ کے محلات ہیں ہم اٹھا کر پھینک دیں گے۔ آپ نے آج سیف الملوک کھوکھر اور افضل کھوکھر کا گھر نہیں گروایا، آپ نے آج نون لیگ کا جو یہاں پر گڑھ تھا اس کو گرایا ہے، اور ہم یہ کبھی نہیں بھولیں گے، ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ اس کے علاوہ بھی بڑی باتیں کی خواجہ سعد رفیق نے، اور دوسری طرف رانا ثناء اللہ نے تو ایک ہی بات، ان کو تو ایک ہی بات آتی ہے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کو NRO نہیں دیں گے، ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ آج آپ نے ہماری عزت پر حملہ کیا ہے، آج آپ نے ہمارے گھروں پر حملہ کیا ہے، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ سیف الملوک کھوکھر کہتے ہیں قصور میرا کیا ہے؟ صرف یہی قصور ہے کہ میں مریم نواز کا سپاہی ہوں، میں نواز شریف اور شہباز شریف کا سپاہی ہوں، اور اس وجہ سے انہوں نے میرے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے، پوری دنیا میں میرا تماشا بنا دیا ہے، میڈیا پوری دنیا میں چلا رہا ہے کہ کھوکھر پیلس کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ اگر ان کو کوئی مسئلہ تھا تو یہ مجھے بتا دیتے۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ آپ پچھلے 25 سالوں سے سٹے آرڈرز پر بیٹھے ہیں، آپ کو جب نوٹس بھیجا جاتا ہے آپ اس نوٹس کو جا کے چیلنج کرتے ہیں اور سٹے لے آتے ہیں، آپ جاتے ہیں بڑی عدالتوں میں اور وہاں سے آپ جو ہے وہ ڈائریکشنز لے کر آ جاتے ہیں کہ کوئی تعدیبی کارروائی نہ کی جائے، تو پھر آپ کو کیا نوٹس دیا جائے یا آپ کو کون وارننگ دے؟ آپ تو اسی وقت اس وارننگ کو جا کر، زبانی وارننگ کو بھی جا کے آپ چیلنج کرتے ہیں اور آپ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ سٹے آرڈرز لے آتے ہیں۔ تو آج جو آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ یہ ہونا تھا، اور یہ اللہ کا نظام ہے کہ جو لوگوں کے گھروں کو گراتے تھے اور لوگوں کو ذلیل کرتے تھے، آج ان کا جو لاہور میں حال ہوا ہے۔ پھر ایک اور اہم بات
کہ ان سے کچھ بن نہیں پایا، نہ تو یہ کوئی بہت بڑی گیدرنگ وہاں پر اکٹھی کر سکے۔ اگر پہلے ان کا پلان یہ تھا کہ اگر یہ وہاں پر کافی لوگ اکٹھے کر لیں تو مریم نواز جا کے اس جو مجمع ہوگا اس سے تقریر کرے گی، اور مریم نواز تیار تھی، لیکن یہ وہاں پر کوئی بڑا جو ہے وہ مجمع اکٹھا ہی نہیں کر سکے اور یہ کچھ وہاں پر کر ہی نہیں سکے۔ وہاں ہم ماڈل ٹاؤن کی بات کرتے ہیں، جب ریاستی دہشت گردی تھی تو وہ رات 11-12 بجے سے لے کے دوسرے دن 10-11 بجے تک وہاں پر ان سے یہ بیریئر نہیں ہٹا تھا، اور جب انہوں نے ڈائریکٹ گولیاں مارنا شروع ہوئی تھیں تو اس وقت معاملہ خراب ہوا تھا، اور ان کا تو ایک بندہ بھی آگے نہیں آیا، یہ تو کنٹینرز ہی نہیں ہٹا سکے، یہ تو کنٹینرز کراس ہی نہیں کر سکے۔ انہوں نے کیا کرنا تھا اور کیا نہیں کرنا تھا، اور جو ملازمین تھے کھوکھر پیلس کے جو یہ اپنے مفادات کے لیے ان کو استعمال کرتے تھے، آج جب ان سے ہم نے پوچھا تو وہ صرف یہی کہتے تھے جی کہ ہم کیوں قانون کے ساتھ لڑیں، ہمیں کیا ہے، ہمیں تو جو حکم دیا جاتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، اور آج ہم نے وہ نہیں کیا جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کیونکہ ہمارے بس میں نہیں تھا۔ کیونکہ 135 ملازمین، ان کے بقول 135 ملازمین کھوکھر پیلس میں موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ باقی انہوں نے راستے بند کر دیے تو 135 ملازمین کیا کرتے اور کیسے اس سارے معاملے سے نپٹتے، اس لیے ہم پیچھے ہٹ گئے۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو کھوکھر پیلس ہے اس کا قبضہ حاصل ہو گیا ہے، پنجاب حکومت نے اپنے بورڈز لگا دیے ہیں، اور جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ وہاں پر مکمل ہو رہی ہے، اور لوگ ڈسپرس ہو گئے ہیں، جو کرینیں آئی تھیں وہ وہاں سے واپس جانا شروع ہو گئی ہیں، اور جو کامیاب آپریشن کے بعد وہاں حالات نارمل ہو گئے ہیں، اور اس پورے ایریا پر جو ہے وہ اب پولیس کا قبضہ ہے اور حکومت کا قبضہ ہے۔ اور اب جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اگلا سٹیپ، کیونکہ جو سیف الملک کھوکھر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کل ہم اس بدماشی اور غنڈہ گردی کے خلاف ہائی کورٹ جائیں گے، تو اب وہ ہائی کورٹ جا کر کیا کرتے ہیں، ہائی کورٹ سے ان کو کیا ریلیف ملتا ہے، کیونکہ گھر تو واپس ملنے نہیں ہے، وہ تو جو جانا تھا وہ چلا گیا۔ دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔